اب ایک آیت کے حروف گنے اور اس کا بار بار اس کو پڑھنا گنے اور پھر اس کو 10 سے ضرب دیتے جائیں، اس کے نامہ اعمال میں بھی اور اس کے والدین کے نامہ اعمال میں بھی اسی وقت سے نیکیاں جمع ہونا اور اس بچے کی کمائی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب پورا قرآن یاد ہو جائے گا اور وہ بچہ ایک ایک آیت کو پتہ نہیں کتنی بار پڑھے گا، تو کیا یہ سمجھ پھر نہیں آتی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ؟ اس کا حساب آپ کے یہ کمپیوٹر ہمارے یہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، یہ چہکتا مہکتا جو چمنستان تمہیں نظر آ رہا ہے، جس کا آغاز 1968 میں ہوا ہے، فیصل آباد کی تاریخ میں جماعت اہل حدیث کا سب سے پہلا حفظ القرآن کا ادارہ یہی ہے، جس کے بانی حاجی معراج الدین صاحب تھے۔ ان کے 5 بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے حاجی عبداللطیف صاحب، ان کے بعد میاں عبدالرشید صاحب، پھر حاجی محمد اسحاق صاحب، اور پھر حاجی محمد حسین صاحب۔ وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں اس پودے کی آبیاری کرتے ہوئے۔ ایک ان کے بیٹے حافظ داؤد صاحب حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ اب یہ نظام ان کے پوتے اور ان کے پڑپوتے چلا رہے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی التماس کرتا ہوں، جنہوں نے یہ بوٹا لگایا ہے، اللہ جہاں جہاں بھی ہیں ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما، اور جو اب اس کی آبیاری کر رہے ہیں، اللہ ان کی مال، اولاد، کاروبار، عمر میں، عمل میں برکت فرما۔ بہرحال پروگرام کچھ اس طرح ہے کہ اب فضیلت الشیخ استاذ العلماء جماعت اہل حدیث کے عظیم سرمایہ، ہماری آنکھوں کے نور، جناب حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتہ، ان کا درس ہوگا۔ درس کے بعد اسناد اور انعامات تقسیم ہوں گے، پھر نماز ہوگی، نماز کے فوراً بعد دعا ہوگی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ گرامی قدر علماء کرام، قابل صد احترام قرائے کرام، اور تمام محترم سامعین، اور خصوصاً عزیز القدر قرآن کریم کو حفظ کرنے والے بہت ہی عظمت والے طلباء اور تمام سامعین، یاد رکھیے اللہ ذوالجلال کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں اور بڑے بڑے عظیم احسانات ہیں۔ ان میں ایک بہت عظیم احسان اور نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ، وہ قرآن مجید ہے جو اللہ ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور آج بھی اسی طرح اس کی تلاوت، ایک ایک حرف کی حفاظت
اور قرآن اور حدیث مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کی مکمل تفسیر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمات کے ذریعے اس کا مکمل نمونہ اس وقت بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں بہت ہی مبارک دیتا ہوں ان عزیز بچوں کو جنہوں نے قرآن مجید ختم کیا، مکمل اپنے سینے میں اس کو محفوظ کیا، اور ان عزیز بچوں کو جو ابھی قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں، اور مبارک دیتا ہوں ان والدین کو کہ جنہوں نے اپنی اس قیمتی اولاد کو اس عظیم کام کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان کو قرآن مجید کے حفظ اور ضبط پر لگایا۔ دیکھیے، اللہ ذوالجلال کی جتنی بھی دنیا میں نعمتیں ہیں ان سب کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ ہمارے بڑے بڑے مکانات ہوں، فیکٹریاں ہوں، ہماری اچھی اچھی گاڑیاں ہوں، جو کچھ بھی ہو، مال و دولت ہو، یہ ساری چیزیں اس دنیا میں رہ جائیں گی، اور جب انسان فوت ہوگا اس کو اس کی جیبیں خالی کر کے اور اس کو خالی کفن پہنا کر اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن قرآن کی نعمت وہ نعمت ہے، اور قرآن مجید کی وفا اور محبت وہ وفا ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی انسان کو ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتی، اور قبر کے اندر بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جو قیامت کے دن بھی جب اللہ ذوالجلال کے سامنے ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا تو وہاں والدین، بہن بھائی، خاندان، مال دولت ہر چیز چھوڑ جائے گی، جاننے والی ماں بھی چھوڑ جائے گی۔ کسی کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے تو باپ بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور بیٹا باپ کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن وہ ایسا وقت ہوگا کہ سب انبیاء علیہم السلام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اپنی اپنی ذات کو بچانے کی اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے، اور ہمارے آپ کے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وہ امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت پہ رحمت فرما۔ یہ وہ منظر ہوگا، اور اللہ کی عدالت ہوگی، میدان محشر ہوگا۔ تو اس وقت جو انسان کا ساتھ دینے والا، انسان کی وکالت کرنے والا، انسان کا خوبصورت ساتھی اور اس کی شفاعت کرنے والا، کہ جس کی شفاعت کو اللہ ذوالجلال کبھی رد نہیں کریں گے، وہ قرآن مجید ہوگا۔ آپ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو کیا چیز ساتھ لے کر پیش ہوں گے؟ وہ قرآن مجید ہے جو اللہ ذوالجلال سے جھگڑے گا، اور اپنے ساتھی کی، جس نے قرآن مجید کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھا، اپنا امام بنایا، اور قرآن مجید کو پڑھا بھی، سمجھا بھی، اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی پر اس کا رنگ چڑھایا، تو یہ قرآن مجید اس کو نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ
اس وحی الہی کا ذکر کرتے ہوئے ہی فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اس آیت کے شروع میں اللہ نے قرآن مجید کا ذکر کیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، قرآن کا ذکر کیا اور فرمایا فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوش ہو جاؤ، یہ وہ نعمت ہے، اس پر خوش ہو جاؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، تم دنیا کے بڑے بڑے خزانے بھی اکٹھے کر لو تو قرآن مجید کی ایک آیت کو ایک ترازو میں رکھیں اور دنیا کے سارے خزانوں کو دوسرے ترازو میں رکھیں، ہوا خیر مما یجمعون، تو یہ پوری دنیا کے خزانے مل کر ایک آیت کے اجر اور ثواب اور اللہ کے فضل و کرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون انسان سب سے خوش قسمت ہے اور کون سب سے بہتر ہے، اس کا فیصلہ میں اپنے ذہن سے کروں گا، آپ اپنی سوچ سے کریں گے۔ شاید کوئی یہ سمجھتا ہو کہ جس کے پاس ملک کا سب سے اونچا عہدہ ہے وہ سب سے بہتر ہے، کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ جو کھلاڑیوں میں سب سے اول نمبر ہے وہ سب سے بہتر ہوگا، اور کوئی نیزہ پھینکنے والا، ہماری پوری قوم اور حکومت مل کر بھی اس پر پھول اور نوٹ نچھاور کر رہی ہے کہ شاید یہ سب سے بہتر ہے، اپنا اپنا معیار ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو آگے سکھایا ہے۔ یہ ہے وہ معیار جو اس کائنات کے محسن معلم انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اور سامعین کرام، میرے بزرگوں اور بھائیوں، اور ان عزیز طلباء کے عزیز و اقارب اور والدین، وہ اگر صرف اس بات کو ہی غور سے سن لیں کہ جن بچوں کو انہوں نے قربانی دے کر قرآن کے حفظ پہ لگایا، یہ بچے ان کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں، کتنے مبارک ہیں، تو حقیقت ہے کہ آپ اپنے سارے بچوں کو قرآن پہ لگا دیں گے اور دین پہ لگا دیں گے۔ میں ایک مثال سے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی 20 منٹ 10 منٹ رہ گئے۔ اچھا، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، والدین کے نور چشم ہیں، سب سے پیار اور محبت ہے۔ وہ ایک کو دیکھتا ہے کہ یہ بہت ذہین ہے اور بڑا قابل ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر بناتے ہیں۔ دوسرے کو بھی دیکھتا ہے کہ اس نے بھی میٹرک میں FSC میں بڑے اچھے نمبر لیے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ چلو اس کو انجینئر بنا دیتے ہیں۔ اور ایک تیسرا بھی اسی کا لخت جگر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے مڈل بھی بڑی مصیبت سے پاس کیا ہوگا اور پرائمری میں بھی کوئی اچھے نمبر نہیں لیے، تو یہ کوئی ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے قابل تو نہیں ہے، کوئی بڑا سائنسدان بننے کے قابل نہیں ہے، اور یہ شاید کوئی بڑی تنخواہ لینے والا اور بڑی کمائی کرنے والا نہ بن سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو اس کو مدرسے میں قاری صاحب کے پاس چھوڑ آتے ہیں کہ اس کو قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں۔
چلو ٹھیک ہے، اپنا اپنا انتخاب ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا سوچنا کہ جس بچے کو آپ ڈاکٹر بنائیں گے، اگر پرائیویٹ وہ ڈاکٹر بنے گا تو 1.5 کروڑ روپیہ اس پر خرچ کرنا پڑے گا، اور پھر وہ ڈاکٹر بنے گا۔ آپ کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج کا خرچ پوچھ لیں، اس کی فیس ڈال کر اور اس بچے کے سارے اخراجات کو ڈال کر 1.5 کروڑ سے کم نہیں ہوگا۔ 1.5 کروڑ میں ڈاکٹر وہ بنا، لیکن ابھی اس کی کمائی شروع نہیں ہوتی۔ پھر وہ FCPS کرے گا، اسپیشلسٹ بنے گا، پھر وہ ٹریننگ کرے گا، اور اس کا ایک نام بنے گا، ایک مقام بنے گا، پھر کہیں جا کر اس کی فیس اور اس کی کمائی شروع ہوگی۔ اور وہ والدین کو کب دے گا یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ والدین کو کچھ دے گا یا اس کی اپنی ہی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ اور یہی حال کسی کو انجینئر بنانے کا ہے کہ اس پر بھی لاکھوں روپے خرچ ہوں گے، لیکن آپ نے جس کو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے ڈالا، جب وہ پہلے دن آ کر قاری صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھے گا، اس کے کتنے حروف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ایک حرف کو گنے، یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ تو غالباً یہ 17-18 حرف بنتے ہیں، با ہے، سین ہے، میم ہے، آگے 2 لام ہیں، ہا ہے، پھر آگے الف ہے، 2 را ہیں، ہا ہے، میم ہے، الف ہے، نون ہے۔ آپ ایک ایک حرف کو شمار کریں تو یہ غالباً 18 یا 20 حرف بنیں گے۔ اس بچے نے آ کر ابھی صرف اتنا پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے نامہ اعمال میں 20 حرف ہیں، اور ایک حرف کے بدلے کتنی نیکی ملتی ہے بھائی؟ 10۔ تو 20 حرفوں کی اس پڑھنے والے کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی نیکیاں ملیں؟ ہاں جی، 200۔ پہلے دن ہی 200 نیکیاں پڑھنے والے کو ملیں، اور 200 نیکیاں اسی دن اس کی ماں کے نامہ اعمال میں اور اس کے باپ کے نامہ اعمال میں بھی جمع ہو گئیں۔ یہ بات صحیح ہے؟ اور اسی دن اس کے استاذ کے نامہ اعمال میں بھی 200 نیکیاں صرف بسم اللہ سے جمع ہو گئیں۔ اب آپ کے یہ جو کیلکولیٹر ہے نا، یہ سارے فیل ہو جائیں گے کہ جب یہ بچہ پورے قرآن کو حفظ کر لے گا، اور جب حفظ کرنا ہوتا ہے نا تو قرائے کرام کا زیادہ تجربہ ہوگا۔ ہم نے تو بچپن میں پرانا ہو گیا ہمارا تو یہ، لیکن قراء کا تو یہ تازہ تجربہ ہوگا۔ یا عزیز بیٹوں کو پتہ ہوگا کہ ایک آیت کو کتنی دفعہ دہرائیں، بار بار پڑھیں تو وہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ کیوں بیٹا جی؟ قاری صاحب بھی بتا دیں۔ ہاں جی بتاؤ قاری صاحب۔ ایک آیت، یہ جو قرآن یاد کرتے ہیں نا بچے، اس کو آپ حقیر نہ سمجھیں۔ دیکھیں پہلے دن سے ہی والدین کے نامہ اعمال میں اس کی کمائی پہنچنا شروع ہو گئی۔ اچھا قاری صاحب کہتے ہیں جی کم از کم 30-40 مرتبہ جب وہ ایک آیت کو دہراتا ہے نا، بار بار پھر اس کو یاد ہوتا ہے۔ اب ایک آیت کے حروف گنے اور اس کا بار بار اس کو پڑھنا گنے، اور پھر اس کو 10 سے ضرب دیتے جائیں، اس کے نامہ اعمال میں بھی
اور اس کے والدین کے نامہ اعمال میں بھی اسی وقت سے نیکیاں جمع ہونا اور اس بچے کی کمائی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب پورا قرآن یاد ہو جائے گا اور وہ بچہ ایک ایک آیت کو پتہ نہیں کتنی بار پڑھے گا، تو کیا یہ سمجھ پھر نہیں آتی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ؟ اس کا حساب آپ کے یہ کمپیوٹر ہمارے یہ نہیں کر سکتے۔ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والے کا اجر اور ثواب اگر اس کو ملے گا اور اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ذوالجلال کی ذات گرامی ہے، جو انسان کو دنیا اور آخرت میں اس کی برکت اور انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ ذوالجلال اس بندے کو جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا، قرآن کو اپنا ساتھی بنایا، قرآن مجید اس کو ساتھ لائے گا، ہاتھ سے پکڑا ہوگا اور اپنے اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ قاری قرآن ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے، یہ مرتبہ بہترین سے بہترین تاجر مالدار ڈاکٹر کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ کس کو ملے گا؟ قرآن کے قاری کو ملے گا اور اس کا حفظ کرنے والا۔ تو یہ قرآن اس کو پکڑ کر لے آئے گا اور قرآن کہے گا اے اللہ اس کی تاج پوشی کیجئے، اس کی عزت کو بڑھائیے۔ تو اللہ ذوالجلال فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، اے اللہ اس کا میک اپ کیجئے، تاج پوشی کیجئے، تو اللہ ذوالجلال اس کو عزت اور کرامت کا تاج پہنائیں گے۔ تو قرآن کہے گا اللہم زد ہو، اے اللہ میں ابھی راضی نہیں ہوں، اس نے دنیا میں مجھے کبھی چھوڑا نہیں تھا، کاروبار کرتے ہوئے نہ رات کو نہ دن کو اس نے مجھے ساتھ رکھا اور میرے احکامات کے مطابق اس نے زندگی بنائی، اے اللہ ذرا اس کی اور عزت بڑھائیے۔ تو اللہ ذوالجلال پھر اس کو عزت و کرامت کا پورا جوڑا پہنا دیں گے۔ اور پھر قرآن کہے گا اے اللہ میں اب بھی خوش نہیں ہوں، اللہم ارض عنہ، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے کہ میں اس سے راضی ہو گیا اور کبھی بھی اس پر ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اللہ ذوالجلال اس حافظ کو کہیں گے اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن آخر منزلتک، کہ اے قرآن کے قاری اب تم قرآن پڑھو اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ، اور اس طرح ترتیل اور خوبصورتی سے قرآن پڑھو جیسے دنیا میں پڑھ کر آپ سناتے تھے۔ آپ نے یہ بچوں کا قرآن سنا ہے نا ابھی، اس طرح پڑھو آہستہ آہستہ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ۔ تمہاری آخری مرتبہ اور مقام وہ ہوگا جہاں قرآن مجید کی آخری آیت ختم ہوگی۔ یہ تو ہے قرآن کے قاری کا درجہ۔ اور اللہ ذوالجلال پورے میدان محشر میں جہاں ساتوں آسمان اور زمین کے سارے فرشتے وہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، وَجَاءَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہ آتی ہے نا بھائی آیت؟ چلو یہی تصدیق کریں گے نا جی بچے، کہ اللہ ذوالجلال میدان محشر میں تشریف لائیں گے اور بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو کیا دیکھیں گے، کیا حکم فرمائیں گے کہ سارے فرشتوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں، ادھر انبیاء علیہ السلام کی صفیں ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر، اور ادھر صدیقین کی صفیں ہیں، شہداء کی صفیں ہیں، اور وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور جو مجرم اور باغی ہوں گے ان کو اللہ ذوالجلال کریں یہ فرمائیں گے کہ تم بھی ادھر الگ ہو جاؤ۔
اچھا، اب باری آئے گی قرآن کے قاری کی، تو وہ کس صف میں کھڑا ہوگا؟ کیوں جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع الکرام مع السفرۃ الکرام بررہ، قیامت کے دن اللہ جلال قرآن کے ماہر قاری کو کہیں گے کہ اب تیری صف نہ انبیاء میں ہوگی، نہ صدیقوں میں، نہ نیک اور صالحین انسانوں میں ہوگی، آج تیری صف اللہ کے باعزت اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگی۔ خاکیوں سے نکال کر اس قرآن کے ماہر کو اللہ ذوالجلال کس کی صف میں کھڑا کریں گے؟ فرشتوں کی صف میں۔ یہ فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ ذوالجلال اس قرآن کے قاری اور عامل اس کے والدین کو بلائیں گے۔ البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن ماں اور باپ کو ایک تاج پہنائیں گے، ضوءہ مثل ضوء الشمس، کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ وہ پوچھیں گے یا اللہ ہمارا تو عمل اتنا نہیں تھا اور تو نے ہمیں اتنا اعزاز دیا؟ تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے کہ تیرے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اور تیرے لیے دعائیں کرنے کی وجہ سے ہم نے بڑے بڑے مالداروں کے جنازے پڑھائے۔ اور ایک ایسا واقعہ بھی آیا کہ جس باپ نے اربوں خربوں پراپرٹی چھوڑی اور بچے کو یو کے میں پڑھایا، مرنے کا وقت آیا تو بچہ آ گیا، جنازہ پڑھا، مجھے کہنے لگے جی ذرا گھر جائیں اور اس بچے کو تسلی دینی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا جی آپ ماشاءاللہ صبر کریں، اور آپ کے باپ نے آپ کے اوپر بڑی محنت کی، بڑی پراپرٹی چھوڑی، تو آپ اپنے ابو کے لیے اگر صدقہ جاریہ خود بنیں تو یہ سب سے بڑا اجر ہوگا۔ کہتے ہیں جی میں کیسے صدقہ جاریہ بنوں گا؟ میں نے کہا کہ آپ قرآن مجید خود پڑھا کریں تو اس کا ثواب جتنا آپ کو ملے گا ڈائریکٹ آپ کے والدین کو خود بخود ملتا جائے گا۔ کہتا ہے جی میں نے تو قرآن نہیں پڑھا۔ اچھا، میں نے کہا کہ چلو نماز کی پابندی کر لو، نماز پابندی سے پڑھو، اور جتنا اجر اور ثواب آپ کو ملے گا اتنا آپ کے والد کو ملے گا۔ کہتا ہے جی مجھے نماز یاد نہیں ہے۔ یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے جب نماز جنازہ کل پڑھی ہے، میں نے پڑھائی ہے، تو آپ نے کوئی دعا پڑھی اپنے والد کے لیے؟ کہتا ہے جی مجھے کوئی جنازے کی دعا آتی نہیں۔ تو کیا میرے بزرگوں جو والدین اور ان بچوں کے عزیز و اقارب ہیں، کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سمجھ؟ یہ کون سا قیمتی بچہ ہے آپ کا؟ سب سے قیمتی دولت وہ کون سا بچہ ہے؟ میں کئی دفعہ نہ صرف سمجھانے کے لیے کئی دفعہ سوال کر لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، اور مجھے مولانا ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ اور حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نا درس دیا کرو، امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بزرگ ہیں، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے سنتا نہیں ہوں، صرف ایک سوال چھوڑ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت تھیں، وقت نہیں ہے، صرف ایک سوال کر کے کتنے والدین ہیں یہ جو ہمارے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں نا، یہ وہ ہیں جو نمازی ہیں ماشاءاللہ، مسجد سے محبت کرنے والے، علماء سے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے، اپنے بچوں کو پڑھانے والے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے، چھوٹے بڑے سے
جس کو آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی اس کے حوالے کر رہے ہیں، کسی ایک دن رات کو اس سے اتنا پوچھ لینا کہ بیٹا فوت تو ہونا ہی ہونا ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ میرے جنازے پہ آئیں گے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ تو کتنے گھر ہیں جن گھروں میں آپ کے بیٹے آپ کو آپ کے اوپر یا میرے اوپر پڑھنے والی دعا سنا دیں گے؟ کیوں جی کتنے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قرآن سے جڑ جاؤ، یہ وہ پارہ ہے، یہ وہ ہیرا ہے جو اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کو کبھی کوئی ناکامی نہیں ہوتی، نہ دنیا کے اندر، نہ آخرت کے اندر، نہ قبر کے اندر۔ میرا ٹائم اوپر ہو گیا، میں پھر دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد والوں کو بھی۔ یہ ایک پرانا حفظ کا مدرسہ ہے، میں یہاں آتا رہا ہوں اور کئی دفعہ آنے کا موقع ملا، مجھے بہت خوشی ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کو، اس صدقہ جاریہ کو اللہ جاری اور ساری رکھے۔ یہ جو قرآن کا ثواب ہے نا، میں نے تو صرف بچے کا نام لیا، اس کے والدین کا نام لیا اور صرف قاری صاحب کا نام لیا۔ اب جو بندہ یہ پورے کی پوری کلاس اور پورے کا پورا ادارہ اور مدرسہ چلا رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ان بچوں کے اجر اور نیکیوں سے ان کو ملے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں کتنا جمع ہوگا؟ کیا اس سے بہتر کوئی سودا دنیا میں ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ میری اللہ سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ان بیٹوں کو مبارک بنائے، ان کے اساتذہ کو مبارک بنائے، ان کے والدین کو مبارک بنائے، ان کے خاندانوں کو اللہ ذوالجلال مبارک بنائے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ بچے تو پڑھیں گے قرآن مجید، لیکن آخر میں میری یہ نصیحت بھی لے کر آپ پلے باندھ کر یہ بھی ساتھ رکھ لیں کہ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کر لیں کہ ہم نے کتنی دفعہ قرآن مجید ختم کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو انعام دیں کہ بیٹا جتنا آپ قرآن زیادہ ختم کریں گے اتنی آپ کی عیدی زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، کیوں بھائی، اگر آپ کو پتا ہو کہ ابو اور امی عیدی بہت بڑی دیں گے عید کے دن، تو پھر آپ زیادہ پارے پڑھیں گے نا۔ گھروں میں یہ قرآن کی برکت لائیں۔ ہم روتے پھرتے ہیں نا جی، ہمارے گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، کاروبار نہیں چلتا، کسی نے بندش کی ہوئی ہے، نظر لگ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت اور قرآن کے نور کو چھوڑ کر اور اندھیروں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ اللہ اس مدرسے کو آباد رکھے، اس کو چلانے والوں کو آباد رکھے، اور جو جیسے جیسے حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کی دنیا اور آخرت کامیاب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔